اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکے واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ، قصاص۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ لے کے نکلا۔ تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کہیں اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو یہ جب بات پتہ چل گئی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور پیرلل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے جو بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسرے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی، قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہاتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس لیے سے تو گئے نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا۔ اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگجو اور قریش کے لوگ جنگجو، اور پھر ان کی ایک عزت، پورے عرب میں ان کا قافلہ کوئی لوٹتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، گدی نشین ہیں، خانقاہ نشین ہیں، اور مختلف قبائل کے بت بھی خانہ کعبے میں رکھے ہوتے تھے۔ ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا تو یہ ہمارے بت اٹھا کے، ہمارے خداؤں کو، بزرگان دین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو ہمارے بزرگوں کی یہ توہین کر دیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے قافلے نہیں تھے قریش کے لوٹے جاتے، یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب کے اندر۔ اب اس شاہی خاندان کی اس طرح مٹی پلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں، جو خود بھی قریش میں سے تھے، مسلمان بھی ظاہر ہے قریش میں سے تھے، مہاجرین، تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو۔ 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اتارنا ہے۔ 3 ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے آئے وہ، اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ اگر ہم بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس دفعہ ان کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ابو جہل نے انہیں پیچھے مکے کے اندر سردار کے نائب کے طور پہ چھوڑا تھا، اور ابو جہل چونکہ اب مارا جا چکا تھا، اس دفعہ لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی۔ اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی، بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا، باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا، چاہے وہ احد ہو، چاہے خندق ہو، یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو۔ تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نہ مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح کہ بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا۔ چونکہ مساک مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ
مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے، اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے، ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اکثریت کا ہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ اسلام میں یعنی